جی ویلکم بیک. رمضان کریم. آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپا آج طب نبوی سے ہمارے لیے بہت ہی خاص تحفہ لے کر آئی ہیں, اور ایسا تحفہ ہے جو کہ ہمیں رمضان میں ہر جگہ نظر آتا ہے. سوچیں وہ کیا چیز ہوگی, بتائیں مجھے کیا چیز ہو سکتی ہے رمضان میں جو سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے؟ کھجوریں. چلے ابھی لگتا ہے سب کو روزہ لگ رہا ہے. کھجور. آج آپا کھجور سے ہمارے لیے بہت ہی مفید جو ہیں وہ ٹوٹکے لے کر آئی ہیں. جی. اور آپا کون سی کھجور؟ کسی بھی کھجور سے؟ ہاں, اجوا کھجور کا تو ایک نسخہ ہے, وہ میں بتا دوں گی بند شریانے کھولنے کے لیے. اچھا, وہ میں بتا دوں گی, لیکن ہر کھجور آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اجوا کھجور کی کیا ہی بات ہے, وہ تو تورک بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اجوا کھجور کے بارے میں یہ کھجوریں ویسے تو شوگر پیشنٹ نہیں کھاتے, لیکن اجوا کھجور شوگر پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں اعتدال سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب کھجور کے بہت سارے مطلب کہ اس کے اتنے فوائد ہیں. اگر صرف رمضان میں اپنے دسترخوان کا حصہ نہ بنائیں, اس کے بعد بھی 7 کھجوریں کھانے سے, جس دن مطلب آپ 7 کھجوریں کھائیں, حدیث مبارکہ ہے کہ اس دن آپ کو زہر کا اثر نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے. تو 7 کھجوریں کھانا سنت ہے. پورے دن میں اگر آپ ایک ساتھ 7 کھجوریں نہیں کھا سکتے, صبح دوپہر شام کھا سکتے ہیں, 2-3-2 کر کے اس طرح کر کے بھی آپ کھا سکتے ہیں. اور 7 کھجوروں سے آپ کی انرجی بھرپور رہتی ہے, ہڈیوں کو طاقت ضرور ملتی ہے. بچے جو اسکول گوئیں گے, آپ کھجور کا شیک بنا کے ان کو دے سکتے ہیں. اچھا آپ ویسے بھی دن میں 2 بار, لائک میں رمضان کے علاوہ بھی کھجوریں بہت شوق سے کھاتی ہوں. میرے پاس ہمیشہ مبروم پڑی ہوتی ہے, تو میں 2 کھجوریں تو دن میں ضرور کھاتی ہوں. آپ ان کو صبح آپ آفس آتے ہوئے بھی, مارننگ سے شروع کرنے سے پہلے بھی. اور انرجی بہت اچھی رہتی ہے. جو چھوٹے بچے ہیں, جن کا مائیں جو ان کے لیے مطلب وہ بناتی ہیں نا, جیسے سیریلیک بناتی ہیں, گھر میں چیزیں بناتی ہیں, کھجور کا پانی ہی ڈال دیں. وہ بھی بہت زیادہ ان کو طاقت ملتی ہے. کھجور آپ پتہ ہے کیا کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 7 کھجوریں لیے, اس کو اس طرح کر کے آپ نے جگ میں ڈال دیا. داد وہی 7 کھجوریں آپ نے جگ میں ڈال دیا. اب یہ پورا دن جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں, جن کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں, یہ والا پانی آپ نے پورا دن پینا ہے. اور جب اگر کھجور آتا رہے تو وہ آپ کھاتے رہے. آپ بلیو کریں, آپ کو نیچرل گلوکوز ہے, نیچرل سورس آف انرجی ہے. آپ کو اتنی انرجی ملے گی, آپ کو کسی اور انرجی ڈرنک کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ. اور اسی پانی میں بچوں کی سوجی, بچوں کو جو دوسری چیزیں بنا کے دیتے نا, انفنٹ بیبیز کو بھی آپ اس طرح کھجوریں دے سکتے ہیں. آپا یہ کانسٹیپیشن کا بھی ایک طرح سے کھجور علاج ہے؟ بالکل, کھجور کانسٹیپیشن کا علاج ہے, آئرن کا خزانہ ہے. اگر آپ کے سر میں بے تحاشا درد ہو, میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر شدید ترین درد ہو, اور اگر وہ جادو کے اثر سے میگرین بھی ہو, اگر جادو کا اثر بھی, اگر جادو کے اثرات کی وجہ سے آپ کا درد کسی صورت نہیں جاتا ہو, میں اپنی بات کر رہی ہوں, آزمائی ہوئی بات کر رہی ہوں, آپ 7 دانے کھجوریں کھائیں اور آپ کا درد لمحوں میں غائب ہو جائے گا. اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے, لیکن پھر بھی سر میں درد ہو رہا ہے اور شدید درد ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ کا سر پھٹ جائے گا, آپ کھا کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اچھا, اور دوسری چیز کھجور کی, آپ نے کھجور کا تو بہت سنا ہوگا, لیکن میں آپ کو کھجور کے گوند سے ایک چیز جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں. اچھا, کھجور کی گوند, جی اس کی گوند ملتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 1 سے 2 گرام کھجور کی گوند لینی ہے, کھولتے گرم دودھ میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اگر جن کو دودھ بزرگ حضرات کو ہضم نہیں ہوتا تو وہ یہ پانی میں ڈال دیں, پانی میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, رات بھر ان کو پانی میں بھگوئیں, صبح آپ وہ پانی بھی پی لیجئے اور وہ گوند بھی کھا لیجئے. جن کو دودھ ہضم ہوتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہیں, تو وہ دودھ میں کھجور کی گوند ڈال کے 1 گرام کے قریب کھولتے گرم دودھ میں آپ ڈالیں, تو یہ آہستہ سے ڈیزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھول جاتی ہے یہ. تو آپ نے یہ کھجور کی گوند والا دودھ پی لینا ہے. اس سے آپ کی ہڈیاں یقیناً مضبوط ہوں گی, اور جو خاص کر گھٹنوں میں کہتے, گھٹنوں کی سے آوازیں آتی ہیں, انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. زبردست, زبردست. اچھا آپا, کچھ بچے بڑے کمزور ہوتے ہیں, مائیں ان کو جو مرضی کھلا لے, اب اچھے لگتے ہیں نا, پیارے لگتے ہیں بچے, وہ جو 5-6 مہینے کے ہوتے ہیں, گپلو گپلو سے ہوں. تو میں نے جی بیٹا انہی کے لیے بتایا کہ جیسے ہاں جیسے کمزور ہیں, آپ ان کا کوئی بھی غذا بناتے اور میٹھی غذا بناتے, تو آپ کھجور والا پانی اس کو ہلاتے رہے, سارے کھجور کی افادیت جو ہے اس پانی میں شامل ہوتی رہے گی. تھرو آؤٹ دا ڈے آپ بچوں کو یہی پانی پلائیں, آپ بچوں کو اسی میں مطلب کہ چیزیں بنا کے دیں, اس سے بچے بڑے صحت پکڑتے ہیں اور بہت جلدی صحت پکڑتے ہیں. اچھا, کھجور کی گٹلی کا, اجوا کھجور کے بارے میں
आजमाई भी बात है कि अजवा खजूर को जो है, इससे पहले कि हम लोगों से सवाल पूछ लें। जी जी बिल्कुल पूछ लीजिए। अच्छा, आप लोगों में से किसी का सवाल बिल्किस आपा के लिए उस विंग से पहले, वो जो ग्रीन दुपट्टे में, जी आप खड़ी हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अंजुम है। मेरी बेटी 18 साल की है, उसको 1 साल से उल्टी मोशन लगा हुआ था। अभी उसकी इंडोस्कोपी हुई है, जो खाती है पेट फूल जाता है। अभी इंडोस्कोपी में बड़ी आंतें फैल गई हैं, डॉक्टर ने टोटली गंदुम बंद कर दिया है। उसके लिए कुछ बताएं कि वो सेट हो जाए। देखिए, अगर बड़ी आंतें फैल गई है ना तो बेलगिरी अच्छी होती है, लेकिन आपकी बेटी को बेलगिरी का जो है आप पाउडर बना के दे दें, लेकिन इसका इलाज भी होता है। होम्योपैथिक की अद्वियात भी होती है, और अद्वियात या हमारी भी पैथी की अद्वियात, कोई दवा नहीं चलेगी, सिर्फ गंदुम की चीजें रोक दें। मेरी बात सुने बेटा, गंदुम से पूरी जिंदगी तो नहीं रुक सकती, तो इसलिए तो परेशान, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ इसका ट्रीटमेंट होता है। एक वक्त आएगा कि आंत गंदुम एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए इलाज होता है। इलाज तो मैं यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकती, लेकिन आप उसको बेलगिरी दे सकती हैं, ठीक है। और गंदुम से अगर एलर्जी है तो बाहर के चिप्स भी ना दे, क्योंकि उस पर भी स्टार्च स्प्रे होता है। ये एक ऐसा है कि इसको पूरा तरीके से आपको पढ़ के, आपने स्टार्च भी पढ़ना है। गंदुम का है तो आपने नहीं देना है। बेलगिरी हमारी पैथी में बहुत अच्छा है। इसके अलावा सौंफ, पुदीना, इलायची उबाल के इसका पानी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसका किसी अच्छे होम्योपैथिक के पास जाके इलाज करें, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है। इनको नेचुराइज का गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए जनाब। अच्छा आपा, एक और मैं इधर वाले विंग से भी एक सवाल ले लूँ। जी, इस वाले विंग से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शबाना है। मेरी बेटी तकरीबन 8 साल की हो गई, लेकिन मैं उसको खाना पीने भी देती हूँ। वेट ठीक है उसका, लेकिन हाइट जो है वो थोड़ी सी अभी भी, मतलब 8 साल की वो लगती नहीं है। अभी भी वो यहीं बैठी हुई, यहीं है। कहाँ है? दिखा दीजिए। खड़ी हो बेटा, अरिहा, खड़ी हो जा बेटे, आ जाओ यहाँ सामने चाहिए। अच्छा अरिहा, आ जाओ। ओए होए, तो आज बड़ी, तो इतने जबरदस्त कपड़े पहने हुए हैं। आ जाओ। आपका नाम क्या है? अलीहा। अरीहा। अच्छा, अरीहा जी, रे है जी। क्या मतलब है इसका? ये इसका मतलब है सुकून, अमन सुकून। अमन सुकून, ठीक है जी। आपा अच्छा, इसको तो मैं अपनी कंपनी का माल्टाइज दे रही हूँ, जो मैंने बात की थी, जो के एक्सट्रैक्ट से वो दूध में डाल के इसको छोटी लग रही है। ये सिर्फ 1.5-2 साल अपनी उम्र से छोटी लग रही है, मतलब कि अंडरवेट लग रही है। सबसे इसकी एक बात है, अरीहा के थोड़े से डार्क सर्कल्स भी लग रहे हैं, और ठीक है, डार्क सर्कल्स लग रहे हैं। 8 इयर्स की ये लगती नहीं है मुझे, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसके लिए तो यहाँ पे मैं, वैसे बड़ी होगी तो अपनी इस चीज को दुआएं देगी कि मैं अपनी एज की लगती नहीं हूँ, वैसे भी छोटी लगती हूँ। चले अरिहा, चलो आप शाबाश, अपनी मामा के पास वापस चले जाओ। उनको जी नेचुराइज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। यहाँ पे मुझे और ये भी दे दीजिएगा माल्टाइज ना, ताकि दूध में डाल के पिए, इससे इसकी हाइट। चले हम इनको माल्टाइज भी पहुंचा देते हैं। साथ में मुझे यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और कॉलर्स आपा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इंतजार कर रहे हैं, हमें आपा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं निदा बात कर रही हूँ कराची से। जी अच्छा निदा, क्या पूछना चाहेंगे आप बिल्किस आपा से? वालेकुम अस्सलाम, मैं रिदा बात कर रही हूँ कराची से। जी रिदा, मैं डॉक्टर बिल्किस से ये पूछना चाहूंगी, जो गर्मी में गर्मी दाने निकलने ना, तो उसके लिए कुछ बता दें। ठीक है, जो गर्मी दाने निकल रहे हैं, ठीक है रिदा, आप शो देखते रहो, अभी आपको बिल्किस आपस का जवाब दे देंगे। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी हम लाहौर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल बात जी फरमाइए। जी डॉक्टर, आपसे जरा पर्सनल इश्यू डिस्कस करना है, तो क्या आप बता सकती हैं कि आपके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाए? बेटा, मेरे क्लिनिक के नंबर्स तो आपके पास है ना, वहाँ पे आप कॉल करके कर सकते हैं। आप अपना नंबर छोड़, जो कुछ ऐसी बातें होती है ना जो आप नहीं कर सकते, तो अपना नंबर दे देते, तो जैसे ही मैं फारिग होती हूँ मैं खुद फोन कर लेती हूँ। बड़े आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ने एहसास किया कि ऑनर नहीं आपने इसकी बात की। चलें ठीक है, प्लीज अपना नंबर भी पीसीआर में दे दीजिएगा, हो सकेगा ले लूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो आप भी कॉल कर लेंगे, वरना आप इनकी क्लिनिक कॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले आप मुझे बताएं, वो जो हमारी बहन की कॉल थी गर्मी दानों का ना, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, आपने क्या करना है, एलोवेरा का जूस निकालना है,
एलोवेरा का जूस निकालने के लिए मैंने आप लोग को तरीका बताया कि जो उसका पीला हिस्सा होता है थॉर्न का, वो बिल्कुल अलग कर ले, उसका पल्प जो है उसको आप ब्लेंडर में डाल दें। जितना आपने पल्प लिया है ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 कप आपका पल्प है तो आप उसमें सिर्फ 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरह ब्लेंड करें, आपकी गर्मी दानों की क्रीम तैयार हो गई। चाहे तो उसमें सख्त पुदीने के नाम से आता है, 3-4 क्रिस्टल्स डाल दें, बड़ा कूलिंग सा इफेक्टिव सा जेल तैयार हो जाएगा। जहाँ गर्मी दाने होते हैं वहाँ लगाएं और अल्लाह के हुक्म से देखें इंशाल्लाह गर्मी आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट आएगा और गर्मी दाने बैठ जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा आपा, ये हम क्या बना रहे हैं जो 4 चीजें हमने यहाँ सजाई हुई जी, ये है मंजन बनाने का तरीका बता रही हूँ। जो आप हमारे दांत चीटे सफेद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, दांतों में काफी फर्क पड़ जाता है। आपने क्या करना है, सोजिश होती है हमारे मसूड़ों में, वो भी ये दांतों को चमकाने के लिए आपको ज्यादा वो सोजिश होती है ना, इसके लिए मैंने इसमें लौंग भी डाल दिया। ओके ठीक है। आपने क्या करना है, लाहौरी नमक लेना है और आपने जो इसकी गुठलियाँ फेंक देते हैं हम खजूर की, हाँ खजूर की गुठलियाँ, लाहौरी नमक, आपने इसमें ये फिटकरी को आप तवे पे फुलाकर पीसकर फिर इसमें डालेंगे, ठीक है। और लौंग आपने मिसाल के तौर पे आपने अगर खजूर की गुठलियाँ आपने ली हैं 50 ग्राम आपने ली हैं तो फिटकरी आप 25 ग्राम ले लें, 25 ग्राम ही आप जो है लौंग ले लें और 25 ग्राम ही आप लाहौरी नमक ले लें। इन सबको पीस के पाउडर बना लें। यानी कि सिर्फ अगर ये डबल हो तो 1/4 बाकी सब आधी सही है। और फिटकरी आपकी खेल की हुई तवे पर। अच्छा, जिनके दांतों में अगर हिल रहे हो, बहुत ज़्यादा पस वगैरह हो, तो उसको में सरसों का तेल मिला के आपने लगाना, नहीं तो आप जो है इसको दांतों पे उंगली की मदद से, ब्रश की मदद से अच्छी तरह लगा। की उम्र की वजह से दांत हिल रहे थे, क्या वो भी लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसमें सरस के बीज भी पीस के डाल दें, फिर आपने 100 ग्राम सरस के बीज पीस के डालने, सही, ठीक है। वो भी इसमें फिर मिला लेना। अच्छा, तो फिर कॉलर साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हिना बात कर रही हूँ। जी हिना, मैं मधिया बात कर रही हूँ। जी मधिया आपकी, वो है ना, वो भी दिलकी साहब से पूछना था, क्या बोलते हैं, मेरे दांत हल्के से ना पीले भी हैं और ना खून भी आता है। अच्छा ठीक है। दांतों से आपने कहा खून आता है? जी हाँ, और पिलाहट भी है, तो मैं चाहती हूँ व्हाइट हो जाए और खून भी ना। अरे अच्छा, एक ही मैंने ये बता दिया, एक सरस के पत्ते आते हैं, उसको उबाल के उससे गरारे करें। जिनके दांत हिल रहे होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने हल्दी ली इसमें यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं हम? मैं ये भी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत फायदेमंद होता है, और जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो फिर खजूरें थोड़ा अभी आप हड्डियों को मजबूत करने के लिए, यानी कि हम बच्चे अपने माँ बाप के लिए जी ये स्पेशल चीज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपनी खुराक में इतनी एहतियात नहीं बरतते। बिल्कुल। तो बच्चों को ख्याल रखना पड़ता है। अब क्या किया मैंने, एक तरफ 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी डाली और ये मैंने खजूर बंद कर दी। यानी कि आपने खजूर में बहुत सारी चीजें भरते हुए देखा होगा, लेकिन ये हल्दी खजूर जो है ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर शुगर हो तो फिर बेटा अजवा खजूर, एक इससे 2 दाने 3 दाने तो खा सकते हैं ना, तो फिर अजवा खजूर खा, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। उसकी में ये सारे बच्चे सुन लें गौर से, अच्छी बहुएं भी सुन लें। अच्छा, ये एक और काम ये कर सकते हैं, आपने 7 खजूरें ली, 1 चम्मच आपने 1 टीस्पून तक हल्दी लिया, इनको गूंद के फिर आपने छोटे छोटे लड्डू की तरह बना लिया हल्दी के साथ। देखिए जैसे ऐसे मैंने इसमें डाला था ना, इसको ऐसे करके ये देखिए मैंने बना लिया, एक छोटा सा लड्डू की तरह बना लिया बस। और आप ये दे दें हल्दी के साथ, बन गया। और फिर आप इसमें तिल जो है, हल्दी गले को इतने लगेगी भी नहीं लगेगी, खजूर है। हाँ, और ये इस पे तिल, जैसे मैं तो नमक में कर रही हूँ, आपने तिल में करना है, इस तरह किया आपने ना, तो ये अच्छा सा एक लड्डू बन गया तिल के साथ। ठीक है, सही समझ लें कि तिल के साथ के, तो इस तरह बना के रखे, इस तरह 3 जो है आप दिन भर में। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं, आपको बच्चों को ही देना है ऐसा, तो आप उसके ऊपर खोपरा लगा लें। खोपरा भी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हल्दी की तादाद कम कर दीजिएगा, तिल और खोपरा ज्यादा कर दीजिएगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मक्खन भी डालें फिर बच्चों के लिए। अच्छा। जो बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं ना अक्सर, जैसे हड्डियाँ, रिकेट का मसला होता है, थोड़ा सा हड्डियाँ कहते कि हड्डियाँ नहीं सही वो हो रही हैं और बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, तो अरीहा को ऐसा मसला तो बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, अरीहा को ऐसा मसला नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 चम्मच भरकर मक्खन, 7 खजूरें, 1 चम्मच खोपरा और 1 से 2 चम्मच तिल,
اور اس میں 1/4 ٹی اسپون ہلدی. ان سب کو پھر آپ نے جیسے میں نے گوند لیا, گوند کے پھر بنا کے پھر آپ یہ کھلائیں بچوں کو, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کو بہت فرق. انشاءاللہ. اچھا جی, سوال لیں گے ہم اس والے ونگ سے. جی السلام علیکم. جی آپ بسم اللہ. السلام علیکم جی, کھڑی ہو جائیے. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر بلقیس سے مجھے سوال کرنا ہے کہ میری بیبی ہے 3 ماہ کی اور مجھے شوگر ہے. بیبی شوگر نہیں ہے, مطلب بیبی ہونے سے پہلے مجھے شوگر ہو گئی تھی, مگر مجھے کسی نے کہا کہ آپ فیڈ نہیں کرا سکتی ہیں, آپ کو شوگر ہے. تو نہیں ایسا تو میں نے تو نہیں سنا بیٹا. تو میں اسی لیے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ بیبی شوگر مطلب شوگر میں فیڈ کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے پریگننسی میں شوگر ہو جاتی ہے نا, تو وہ جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو بعض کا رہ جاتا ہے, بعض کا شوگر نارمل ہو جاتا ہے, مطلب کہ ختم ہو جاتی ہے, شوگر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرائیں گی, HbA1c کرائیں گی, جو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ تو آپ کو شوگر کے کرانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ شوگر میں فیڈ کرانے کا آپ کو کس نے منع کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ فیڈ بالکل کرا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کو نیچرلائز کے گفٹ ٹائم پہ دے دیجیے. اس سائڈ سے ہم سوال لیں گے. جی السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر بلقیس سے سوال کرنا ہے کہ زیادہ مجھے پڑھنے سے نا پیچھے درد شروع ہو جاتا ہے کمر میں. زیادہ پڑھنے سے؟ اچھا آپ کا پوسچر صحیح نہیں ہوتا نا بیٹا. پیچھے سے زیادہ. ہاں آپ کوئی بہت زیادہ ویسے جھک کے تو نہیں پڑھتے؟ ہاں کبھی کبھار پڑھ لیتی ہوں. اندر کتاب کے اندر ہی جو بچے منہ دے کے پڑھے ہوتے ہیں, کبھی کبھار میں کر لیتی ہوں. کبھی کبھار میں بھی ایسی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اگر ایسا کرنے سے آپ کو آگے جا کے سروائیکل بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اپنا پوسچر صحیح رکھ کے آپ کو پڑھائی کے لیے پوسچر صحیح کرنا ہے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ کمر میں درد ہوتا ہے تو کھجور والا جیسے دودھ بتایا ہے, کھجور کی گوند جو ہے وہ دودھ میں ڈال کر آپ پیے, لیکن جب تک آپ اپنا پوسچر صحیح نہیں رکھو گے تو آپ کو درد رہے گا. ٹھیک ہے, کالر بھی ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم میں ٹیکساس سے بات کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے 14 سال کی. جی جی. ہاں تو اس کا میڈم قد نہیں بڑھ رہا ہے, بہت چھوٹا ہے, تو اس کے لیے کائنڈلی کوئی تجویز کر دیجیے گا. اچھا 14 سال کی بیٹی, ویسے اس کی کتنی ہائٹ ہوگی؟ ہائٹ اس کی بنا کوئی میرے خیال 5 فٹ کے کم ہی ہے, 5 فٹ تک ہوگی غالباً. 5 فٹ 14 سے تو صحیح ہے, بڑھتی ہے ہائٹ کافی سالوں تک آگے بڑھ. ہاں تو اس کا تھوڑا پیر بھی بڑا ہوا ہے, تھوڑی فیٹ جو ہو رہی موٹی ہو رہی ہے, تو قد نہیں بڑھا ہے, موٹی ہو رہی ہے. اچھا دیکھیے بھائی, اگر قد نہیں بڑھ رہا ہے, موٹاپا آ رہا ہے, گردن کالی ہو رہی ہے, یہاں ہیمپ آ رہا ہے, تو اس کا ایک تو سیرم انسولین آپ کرا لیں 12 گھنٹے فاسٹنگ سے. ٹھیک ہے, اور اپنی بچی سے کہیں واک کریں, صحیح آدھا گھنٹہ روزانہ اس کو واک کرائیں. آپ یقین کریں بغیر دوا کے وہ صحیح ہو جائے گی. اگر وہ پراپر طریقے سے واک کرے گی تو اس کو بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, بجائے ادویات پہ جانے کے. اور میں نے ابھی جب جو کا پروگرام کیا, ہائٹ کیا ہے ان کی, اپنی ہائٹ کیا ہے ان کی, تو وہ ہیریڈیٹی میں تو ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ چھوٹے قد کے ہو تو بچوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی 14 سال کی اگر یہ محنت کریں گے تو نکل سکتا ہے, کیونکہ ابھی اس کے پاس ٹائم ہے. وہ ٹین ایجر ہے نا, ٹین ایجر میں تو قد نکل جاتا ہے. اور 5 تو بہت ماشاءاللہ 14 سال تک ان کی قد نکالتی ہیں, ہو جائے گا, نکل جائے گا انشاءاللہ. اور جو کا دلیا کھلایا, جو کا دلیا تو اس سے فرق پڑے گا. شہد اور دودھ ڈال کے طاقت بھی آئے گی, موٹاپا بھی ختم ہوگا اور قد بھی نکل آئے گا. اور ایک اور مشورہ, کیونکہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ موٹی بھی ہو رہی ہیں, تو ان کو اسٹریچنگ کروایا کریں, یوگا کروایا کریں, کچھ ایسے مدرا سے ضرور کروایا کریں. ایک اور کالر ساتھ ہے لیکن ان سے بھی بات کریں گے. ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے جی, کہیں ہو جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپا نے جو اپنی چیزیں بنانی تھی وہ ساری بنا لی ہیں. ٹیلی فون لائن پہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. میم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں اسلام سے. جی جی سلیم صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ چلیں کال ڈراپ ہو گئی. اچھا میں یہاں سے, کیونکہ آپ کی جو ہے ریسیپیز وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں, تو اور سوال میں چاہوں گی پیچھے سے جا کے لے جائے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ڈاکٹر بلقیس, میری بیٹی کے بال بہت تیزی سے وائٹ ہو رہے ہیں اور ایج اس کی 14 سال ہے, کیا کروں؟ سائنس کی پرابلم تو نہیں ان کو؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, بہت تیزی سے. نہیں دیکھو کچھ ہوگا تو تیزی سے سفید ہو رہے نا. دیکھیں ایک منٹ بیٹا, ہو سکتا ہے فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہی ہوں, کچھ نہ کچھ تو ہے. زنک کی کمی ہے, آئرن کی کمی ہے, نیوٹرینٹ کی کمی ہے,
کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ایسی تیزی سے 14 سال کے بچے میں ایجنگ سائن نہیں آ سکتی نا, کوئی نہ کوئی کمی ہوگی, تو اس وجہ سے آ رہی ہے. تو آپ ایسا کریں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ویسے ہی سفید ہو رہے ہیں تو آپ کیمیکل والے شیمپو ختم. کلینک پہ لے کر آئی ہوں, مشرق سینٹر میں جو آپ کا کلینک ہے, میں نے وہاں بھی اس کا علاج کرایا ہے. کتنا کرا ہے؟ میں نے اس کا تقریباً 15 ہفتے سے زیادہ آپ کے پاس آئی ہوں. میں آپ کو یہی بول رہی ہوں, 6 مہینے سے 1.5 سال لگتے ہیں بال کالے کرنے کے لیے. 6 مہینے سے 1.5 سال لگتے ہیں. ایک دفعہ آ کے 15 دن کی دوا لے جا کر پھر آپ 2 مہینے بعد آئیں گی تو نہیں ہوگا. میں یہی آپ کو بول رہی ہوں, کیونکہ میں 2 چہرے تو رکھتی نہیں ہوں. پراپر علاج کرنا ہوتا ہے, پراپر دوا لینا ہوتا ہے, پراپر تیل وغیرہ لگانا ہوتا ہے, جو بتایا جائے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. باہر کی چیزیں نہیں دینی ہے, ٹومیٹو کیچپ نہیں دینا ہے. یہ سب کرنے سے بال دوبارہ کالے ہوتے ہیں. ایک چیز میں ایجنگ آ گئی ہے, اس کو ریورس گیئر لگانا آسان نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود بخود ہی ہو رہے, کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے سفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو نیچرلائز کے گفٹ ہیمپر دے دیجیے. اس سائڈ سے ہم ذرا سوال لیں گے اب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے. میری کزن ہے, وہ 3 ایئرس کی ہونے والی ہے, لیکن بہت زیادہ کمزور ہے اور کھاتی پیتی بھی نہیں ہے. 3 ایئرس کی ہونے والی ہے. بیٹا 3 سال کی ہونے والی ہے, اگر کھاتی پیتی نہیں تو ابھی بتائے کھجور والا نا پانی, جو کھجور کے پانی میں اس کو سوجی کی راپ یہ سب بنا کے دیں, آہستہ آہستہ دیں, اس سے جنگ نہیں کریں, اس کو تھوڑا تھوڑا سا پورا دن دیتے رہیں, آہستہ آہستہ اس کی بھوک ایپیٹائٹ بڑھے گی. یا گڑ کا شربت بنا کے دیں, اس میں کلونجی کا 1-2 قطرے کلونجی کا وہ کیا نام ہے 1 قطرہ کلونجی کا تیل ڈال دیں اور لیمن اسکویز کر دیں. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ سوال. ان کو نیچرلائز کے گفٹ ہیمپر دے دیجیے. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میرا سوال بلقیس میم سے ہے. میری میں تو جواب بھی نہیں دیتی کسی کی, وہی جواب دیں گی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. وہ میری ماما کے شولڈرز پین بہت ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ مجھے کچھ بتا دیجیے گا. شولڈرز میں پین بہت ہوتا ہے. اگر شولڈرز میں پین ہوتا ہے تو بیٹا شولڈرز کا تعلق ہوتا ہے نا کہ سروائیکل کا کوئی ایشو تو نہیں ہے, کچھ اور مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی نس دب تو نہیں رہی ہے, یا آپ کا پوسچر ٹھیک ہے, سلاؤچ تو نہیں کرتے آپ, کان نہیں. میری مما کے اکثر یہ یوزولی رہتا ہے کہ وہ سو بھی نہیں پاتی ہیں. آپ کی مدر کو پرابلم ہے. اوکے اوکے. اچھا دیکھیے بیٹا, اگر کان میں نزلہ گر رہا ہو تو بھی شولڈر کا پین ہوگا. سر میں درد ہو, یا اگر ورٹیبل پرابلم میں کوئی پرابلم ہو, یا بلڈ پریشر ریزڈ رہتا ہو, یا بلڈ پریشر ریزڈ رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے شولڈر میں درد ہوتا ہے. آپ شولڈر میں درد ہے تو انسٹنٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے لونگ یا اجوائن, اس کو کوٹ کے اس کی پوٹلی بنا کے آپ اس کی سکائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ان کو بھی جی نیچرلائز کے گفٹ ہیمپر دے دیجیے. ادھر سے بھی سوال, ادھر سے بھی سوال. جی جی آپ کھڑی ہو جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میری کزن کو نزلے کا بہت مسئلہ ہے. اس کے گلے میں نزلہ اترنے کے بعد اس کے پین ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کا کوئی علاج؟ اچھا, سب اپنے کزنس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. میں یہ سوچ کے بڑی خوش ہو رہی ہوں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں سب نے کزن اور رشتہ داروں کا دکھ درد سب ان کے دلوں میں ہے. بڑی اچھی بات ہے. گرتے ہیں تو بال بھی بہت گرتے ہیں. بیٹا اگر نزلہ حلق میں گرے گا نا تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. اس کا بھی ٹریٹمنٹ اگر حلق میں نزلہ گر رہا ہے نا تو لیندی ہوتا ہے. اس میں خوراک بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ ٹریٹمنٹ کراؤ تو آپ خوراک کا بھی وہ کریں. ویسے لیونڈر ٹی بہت اچھا ہوتا ہے. ادرک, استخدوس اور بڑی الائچی. لیونڈر, استخدوس, بڑی الائچی ابال کے اس کا استعمال کرنے سے بالوں میں بھی فرق پڑتا ہے, نزلے میں بھی فرق پڑتا ہے. مگر یہ بھی لیندی, یہ بھی احتیاط کے ساتھ, جیسے چاول نہیں کھانا, آپ کو کیلا نہیں کھانا, آپ کو ٹومیٹو کیچپ نہیں لینا, آپ کو فریزی ڈرنکس نہیں لینا, اور آپ کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے کزن, یہ آپ کی کزن کو نہیں, اور یہ نیچرلائز کا گفٹ ہیمپر آپ کی کزن کے لیے. ان کو ضرور جا کے دے دیجیے گا کہ میں نے آپ کو پوچھا تھا. جی پیچھے پنک دوپٹے میں جو. جی 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 وعلیکم السلام. جی میرے ہسبینڈ کی نا ایڑی میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ. آپ کے ہسبینڈ کے ایڑی میں درد آئے ہیں ویسے آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ؟ اچھا صرف آپ آئی ہیں. اچھا, اگر ہسبینڈ کے ایڑی میں درد ہوتا ہے, کیا پتا یورک ایسڈ بڑھا ہو یا ہیل اسپر ہو رہا ہو ہے نا, تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایڑی میں درد ہوتا ہے. اب یہ تو مجھے نہیں پتا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے یا اس میں کوئی ہڈی بڑھ رہی ہے, کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی 2-3 دفعہ دوا لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہو جاتا ہے. اچھا, مطلب کنٹینیوسلی نہیں رکھتے جیسے میری بہن کا ہے کہ بس کھانا ہے تو کھانا ہے, نہیں تو نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کا پورا ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, چلیں ہم آپ کو بریک میں بتا رہے تھے. تھینک یو سو مچ آپا آپ کا کہ آپ نے اتنے مفید مشورہ بتایا. اور کل ہم کیا کریں, شہد سے. کل انشاءاللہ ہم آپ کو شہد سے بتائیں گے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے.